السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خوش آمدید ہے ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں، جہاں لاسٹ ٹائم ہم نے تذکرۃ الاولیاء کا پڑھا تھا، تھوڑا سا تعارف کنہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، اور یہ بالکل نئے ایڈیشن والی کتاب ہے، نویں 2023 کی ہے، یہ 24 کی نہیں ہے، 23 کی ہے، یہ آلموسٹ تقریباً 1.5 سال پرانی کتاب ہے، تو نئی ہوئی نا۔ تو آج ہم اس میں باقاعدہ سلسلہ شروع کرنا چاہیں گے کہ شروع سے لے کے اینڈ تک کتنی بھی کرامات اولیاء، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 97 اولیاء اللہ کی کرامات پر مشتمل اور ان کے حالات زندگی پر مشتمل یہ جو کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے باب نمبر 1 میں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات اور ان کی جو ہے نا ایک حکایت کو پڑھیں گے۔ تو آج باقاعدہ یہاں سے سٹارٹ لیں گے، اور انشاءاللہ میں نا اس کی فہرست میں آپ کو لاسٹ پہ لگا دوں گا ویڈیو کے، اس میں ساری کرامات اولیاء اللہ لکھی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ میں کون سی آپ کو پڑھ کے سنا دوں، اگر آپ کا کوئی ایسا کوئی ٹاپک جو آپ سننا چاہ رہے ہوں تو میں آپ کو وہ بھی سنا دوں گا۔ آج میری جو سب سے پہلا ٹاپک ہے نا لسٹ میں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یا علیہ السلام بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، اور یہ تابعین میں سے سب سے افضل ترین ہیں۔ ہم ان کا دلی احترام کرتے ہیں، اور جن کا فقہ جعفریہ جو اہل تشیع اپنے آپ کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے مسلک کے ساتھ فقہ جعفریہ، وہ انہی امام کی نسبت سے لگاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ یہ بہت ہی افضل ولی ہیں اللہ کے، لیکن جو یہاں ان کے ساتھ وہ جوڑ دی جاتی ہے نا، کرامت جوڑ دی جاتی ہے، تو یہاں پہ مسائل شروع ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ان کی جو کرامت ہے نا، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ ان کی جو ہے نا سب سے بہترین کرامت کون سی بیان کی گئی ہے۔ ان کی میں آپ کو کرامت دکھاؤں گا۔ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جب یہ کرامت جڑ جاتی ساتھ، جب ان کی طرف جھوٹے واقعات جڑ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں تھے، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، اور لیکن اس ٹائم یہ ولی کہاں تھے کہ وہ جب تیر سامنے سے آ رہے تھے، تیر پھڑ پھڑ راوی چ کنے سٹے، کسی نے نہیں پھینکے، کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں پہ نہیں تھی، ایک امتحان چل رہا تھا، یا جو کچھ بھی تھا، جو واقعہ کربلا میں ہوا، تو اس وقت تو کوئی نہیں اس طرح کے بابے وہاں پہ آئے۔ تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی کرامت اس میں جو بیان کی گئی ہے نا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ باقی ان کا تعارف ہے کہ یہ جہاں سے تعلق رکھتے تھے، یہ بہت ہی مشہور ہیں، ان کا کوئی تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، ہم سیدھا کرامت پہ ہی آگے بڑھیں گے۔ صحیح معنوں میں خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے پاس روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا، اس کو قتل کرنا کرین مصلحت نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو، اور تم پر ضروری ہے کہ تم میری بات مانو۔ چنانچہ مجبورت جب وزیر امام جعفر صادق کو لینے گیا تو منصور نے غلاموں کو حکم دیا کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتار دوں تو فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی موذبانہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں نہ طلب کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا۔ آپ کے دبدبے کا احساس اس پر ایسا ہوا کہ لرزا گیا اور بہت ہی ندامت ہو کر 3 روز تک بے ہوش رہا، لیکن بعض روایت میں یہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کی حال کا دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا اژدہا تھا۔ ایناکونڈا، اژدہا ایناکونڈا کو بولتے ہیں، بہت ہی بڑا سانپ تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو میں تجھ کو چبوترے سمیت نکل جاؤں گا۔ یعنی کہ چبوترا بولتے ہیں سٹیج کو، جیسے بولتے ہیں وہ باہر گاؤں میں بھی ایک چھوٹا سا سٹیج بنا ہوتا تھا درخت کے نیچے، اس کو چبوترا بولتے ہیں، یا کسی بھی اونچی جگہ کو چبوترا بولتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق اس نے کہا کہ میں تجھے چبوترے سمیت نگل جاؤں گا، اس سانپ نے اس خلیفہ کو کہا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے پھر آپ سے سچے دل سے معافی طلب کر لی۔
دوستوں یہ میں نے آپ کو واقعہ پڑھ کے سنایا تذکرۃ الاولیاء میں سے حضرت امام جعفر علیہ السلام کا، باقی تو ان کی وہ لکھی ہوئی ہیں نا حالات و واقعات، یہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ ان کی تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن میرا مین پوائنٹ تو کرامت کا تھا نا۔ اب کرامت اس میں جو بیان کی گئی ہے یہ کس قدر، کوئی اس میں سند نہیں ہے، کوئی اس میں کسی راوی کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو ایک من گھڑت قسم کی کرامت بیان کی گئی ہے، جبکہ بذات خود بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ہاں کوئی ایسی انہوں نے چیز جوڑ دی رکھ کے۔ تو دوستو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح اگر وہ کوئی جھوٹی کرامات ان پر جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا واقعہ تو کبھی کسی صحابہ کے ساتھ بھی پیش نہیں آیا، تو یہ میں اس کو بالکل ایک جھوٹی کرامت اور من گھڑت بات سمجھتا ہوں۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ اور اس کو اس بات کے ساتھ نہ جوڑیں کہ میں اللہ معاف کرے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی عزت میں بات کر رہا ہوں، میں نے وہ بات نہیں کی، یہ ہماری سروں کے تاج ہیں، یہ تابعین میں سے بہت ہی قابل احترام یہ تابعی ہیں، لیکن آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا یہ کرامت آپ کے نزدیک سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی کرامت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔